جیسے کہ ہم بہت ساری ایشوز پر نظر رکھتے ہیں، معیشت کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں اس پر بھی کافی گہری نظر رکھتے ہیں، تو عالمی بینک پاکستان میں 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا، وچ از ویری گڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گزشتہ روز عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ سرمایہ کاری کن شعبوں میں ہوگی، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے بتائیے گا، بڑی اچھی خبر ہے لیکن مجھے یہ بتائیے گا کن کن شعبوں میں یہ سرمایہ کاری ہوگی؟ تو صدف، پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے اس دفعہ لانگر ہے دین یوزول۔ اٹس اے 10-year فریم ورک فار $20 billion جو 2034 تک پاکستان کے ساتھ چلے گا۔ اور میں پھر ہمیشہ لوگوں کو یہ اس لیے یاد دلاتا ہوں کہ یس، آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے، کنڈیشنالٹیز ہیں، بٹ اگر وہ اسٹیمپ آف اپروول نہ ہو تو یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ان کے شعبے ہیں جو سب سے زیادہ دنیا میں ورلڈ بینک بھی کام کرتا ہے، پاکستان کی بھی نیڈ ہے، ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن۔ کیوں؟ 40% بچے آپ کے اگر سٹنٹڈ ہیں، مال نیوٹریشن زیادہ ہے، ہیلتھ سروسز کی ضرورت ہے، فیملی پلاننگ کی ضرورت ہے آج بھی۔ اور مطلب میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ پاپولیشن گروتھ کی ذمہ داری کسی پہ دنیا میں نہیں ہے، ہم پہ خود ہے۔ 2.5% کا گروتھ ریٹ ہے، 7 ملین جو بچے ہیں اگر ہم ہر سال پیدا کر رہے ہوں گے تو آئی ڈونٹ نو کہ ملک کیسے چلے گا۔ ایجوکیشن، 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے اگر باہر ہے، اور اگر 10 سال تک کے وہ بچے جو آغا خان نے پاکستان میں ٹیسٹ کیا ان کو وہ جو 2 جملے بولنے چاہیے وہ نہیں بول سکتے، چاہے وہ کسی زبان میں بھی پڑھ رہے ہوں، تو دیٹس اے سیریس کنسرن۔ کلائمیٹ ریزیلینس، آپ نے فلڈز کا اثر جی ٹھیک ہے عالمی بینک پاکستان میں امپورٹنٹ ایشوز وہ ریز کر رہے تھے کہ صحت اور تعلیم کا سائن، یہ 2 شعبے ایسے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے کم بجٹ رکھا جاتا ہے اور سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی ان دونوں شعبوں میں ضرورت ہے۔ جو نمبرز وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ اس وقت اسکول نہیں جا رہا۔ اسی طریقے سے ہم اگر اپنے انفراسٹرکچر کی بات کریں، اسکولز کی بات کریں، ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں، بہت کچھ اس میں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو عالمی بینک کی طرف سے سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے 40 ارب ڈالر کی، یہ کافی زیادہ اہم ثابت ہوگی پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے۔ دوسرا یہ کہ وزیر خزانہ نے گفتگو بھی کی، خاص طور پہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے جو ٹریڈ تعلقات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا بہت سے معاہدے زیر غور آئے، اب یہ کتنے بینیفیشل ہیں اس پہ بھی ہم ڈاکٹر خاقان سے بات کریں گے۔ خاقان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ خاقان صاحب، وزیر اعظم کہتے ہیں عالمی بینک پاکستان میں 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا، معاشی استحکام کے لیے یہ اقدام کتنا مؤثر ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں اس وقت جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت 2034 تک کی یہ انگیجمنٹ جو ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کے بعد، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کا آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ ہو گئی تو آپ آگے چل پائے، اور آپ کا یہ انگیجمنٹ جو ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اور باقی اور بھی جو ہیں ادارے اے ڈی بی کے ساتھ بھی ہوئی، آئی ڈی بی نے بھی آپ کو لون دیا۔ تو یہ اوور آل آپ کے جو 6 امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں جس میں ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن، ایجوکیشن، کلائمیٹ ریزیلینس، انرجی سیکٹر ریفارمز، فسکل مینجمنٹ، پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئی ایف سی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں 8 سے 10 ارب ڈالر آنے والے 10 سال میں انویسٹ کریں۔ سو اوور آل اٹس اے گڈ وے فارورڈ فار پاکستان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا، وزیر خزانہ خاص طور پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کی کامیابیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہت سارے معاہدے بھی ہونے جا رہے ہیں، یہ کس قسم کے معاہدے ہوں گے؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ مطلب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار خطے کے ارد گرد کے جتنے بھی ممالک ہیں، اب آپ پورے مڈل ایسٹ کی ترقی دیکھیں، مطلب کبھی وہ ہم سے جہاز لے کر ایمریٹس بنا رہے تھے، ہمارے پائلٹس لے رہے تھے، آج 270 ایئر کرافٹس کی ایئر لائن ہے اور آپ کھڑے ہوئے ہیں 34 ایئر کرافٹس پہ اور اس میں سے 17-18 آپریشنل ہیں۔ آئی مین ریئلی اسی طرح سعودی عربیہ کی جو ٹرانسفارمیشن پچھلے 5 سال میں ہوئی ہے، اٹ از فینومینل۔ مطلب جس طرح انہوں نے ترقی کی ہے، جس طرح انہوں نے نئے ایریاز آف گروتھ کریٹ کیے ہیں، سو ہم ان سے مطلب ہر چیز میں سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کے ان کی ریکوڈک میں آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹمنٹ آنے والی ہے، جس کا مطلب ہے مائنز اینڈ منرل سیکٹرز۔ پھر جو وہ آئے تھے ایم بی ایس 2019 میں، تب بات ہوئی تھی کہ ریفائنری سیٹ اپس کو پاکستان میں بہتر کریں گے۔
آج تک اس پہ ہم آگے نہیں بڑھ سکے. اس کے علاوہ ان کو ہم بہت شکریہ آپ نے AIY نیوز کے لیے وقت نکالا.